ہمارے ساتھ سینئر تجزیہ کار حبیب اکرم نے جوائن کیا ہے۔ حبیب اکرم صاحب، بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ چودھری انوار الحق کو بلا مقابلہ وزیر اعظم آزاد کشمیر منتخب کر دیا گیا ہے، لیکن قواعد کے تحت پولنگ پھر بھی ہوگی۔ کس طرح سے دیکھتے ہیں اس سارے معاملے کو؟ دیکھیں، اگر تو پولنگ ہوتی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو کھیل شروع ہوا تھا کشمیر میں، آزاد جموں کشمیر کے پاکستان تحریک انصاف کی حکومت ختم کی جائے، تو ابھی وہ رکا نہیں ہے۔ ابھی کچھ اور چیزیں اس میں باقی ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب قواعد ہوں گے اور اگر انوار الحق صاحب اگر باقاعدہ طور پر مطلوبہ ووٹ سیکیور نہیں کر سکتے تو ڈیفینیٹلی پھر ایک دفعہ دوبارہ وہاں پر بحران پیدا ہو جائے گا، اور پھر ایک دفعہ وزیر اعظم کے جو وزیر اعظم کا انتخاب ہے وہ پھر سامنے آ جائے گا۔ تو جب تک باقاعدہ طور پر اجلاس نہ ہو اور اجلاس سے یہ اعتماد کا ووٹ حاصل نہ کر لیں، اس وقت تک ابھی کچھ بھی کہنا مشکل ہے۔ لیکن اب جہاں تک میں آپ کو یہ عرض کر سکتا ہوں کہ ابھی تک بھی وہاں پر جو پولیٹکنگ ہے وہ رکی نہیں ہے۔ اب بھی پاکستان تحریک انصاف کو توڑنے کی کوششیں جاری ہیں۔ وہاں پہ پاکستان پیپلز پارٹی نے پہلے اپنا امیدوار لانچ کیا تھا، لیکن اس کے بعد وہ بھی آگے نہیں چل سکی کھیل، کیونکہ پاکستان تحریک انصاف کے مطلوبہ اراکین جو ہے وہ میسر نہیں آ پائے۔ تو اس وجہ سے چونکہ سب سے بڑی پارٹی ہے وہاں پہ، تو بننا تو کوئی تحریک انصاف کا ہی ہے، لیکن اس سے پہلے تحریک انصاف کو ثابت کرنا ہے کہ تحریک انصاف کی جو 32 لوگ ہیں وہاں پہ وہ انٹیکٹ ہے۔ کیونکہ کچھ لوگوں کے بارے میں ڈیجیٹل میڈیا پہ اور اخبارات میں ایسی خبریں آ رہی ہیں کہ ان کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ وہ شاید اپنی پارٹی چھوڑ کے جا چکے ہیں۔ اور ابھی ایک اور معاملہ بھی زیر بحث وہاں پر عدالتوں میں موجود ہے، اور ہم نے دیکھا ہے کہ عدالت میں، آزاد کشمیر کی عدالت میں جس طرح کی باتوں پہ وہاں کے وزیر اعظم کو نااہل کیا گیا ہے، وہاں پہ کچھ ٹیکنیکل فالٹس ابھی موجود ہیں پاکستان تحریک انصاف کی رجسٹریشن میں، تو بطور پولیٹیکل پارٹی۔ تو جب تک یہ ساری چیزیں کلیئر نہیں ہوں گی اس وقت تک انوار الحق صاحب کا جو وزارت عظمیٰ ہے وہ کیا ابھی تک صرف یہاں پہ ہی ہے کہ ابھی تک انہوں نے، چونکہ واحد اکیلے آدمی نے کاغذات جمع کروائے ہیں، ابھی بہت سارے، میں سمجھتا ہوں کہ وہ جو ہے نا ابھی بہت سارے مراحل باقی ہیں ان کی وزارت عظمیٰ کے پکے اور کنفرم ہونے میں۔ صحیح۔ حبیب اکرم صاحب، جس طرح سے آپ نے بھی بتایا، ہمارے نمائندے بھی ابھی وقاص کاظمی بھی بتا رہے تھے کہ چودھری انوار الحق نے ہی صرف کاغذات نامزدگی جمع کروائے، کسی اور کی جانب سے جمع نہیں کروائے گئے، جس کی وجہ سے یہ بلا مقابلہ وزیر اعظم آزاد کشمیر منتخب کیا گیا ہے۔ لیکن چونکہ قواعد کے مطابق ابھی پولنگ پھر ہوگی، تو کیا سمجھتے ہیں کہ اس کی قانونی حیثیت کیا ہے؟ آئینی اور قانونی حیثیت ہے اس کی؟ دیکھیے، کوئی بھی شخص جو ہے اس وزارت عظمیٰ کے کاغذات جمع کرانے سے، اور اگر وہ اکیلا ہو بلا مقابلہ منتخب نہیں ہو جاتا، اس کے لیے اس کو ہر وقت اسمبلی کا ووٹ کیری کرنا ہے۔ یعنی بالکل صحیح۔ ایک دفعہ اس کو ثابت کرنا ہے اسمبلی میں جا کے، پارلیمانی سسٹم ہے نا، کہ اسمبلی میں جا کے اسے ثابت کرنا ہے کہ دیکھیے جناب میرے پاس اتنے ووٹ موجود ہیں۔ تو جب تک وہ ووٹ ان کے ساتھ نہیں ہوں گے اس وقت تک وہ واحد امیدوار تو ہیں، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہوگا کہ سیدھا وہ ایوان صدر چلے جائیں گے اور وہاں جا کے حلف اٹھا لیں گے۔ ابھی بہت ساری چیزیں درمیان میں باقی ہیں۔ بالکل صحیح۔ چودھری انوار الحق بلا مقابلہ وزیر اعظم آزاد کشمیر منتخب، قواعد کے تحت پولنگ پھر بھی ہوگی۔ رات گئے قانون ساز اسمبلی کا اجلاس ہوا، جس میں یہ طے پایا کہ چونکہ کاغذات نامزدگی صرف چودھری انوار الحق کی جانب سے جمع کروائے گئے، جس کی بنیاد پر یہ فیصلہ کیا گیا ہے کہ ان کو وزیر اعظم آزاد کشمیر منتخب کیا جائے، لیکن اس کا کوئی باقاعدہ نوٹیفیکیشن ابھی جاری نہیں کیا گیا، کیونکہ قواعد کے تحت پولنگ ابھی ہونا باقی ہے، اور اس کے بعد تمام تر طریقہ کار کو یقینی بنانے کے بعد اس کا باقاعدہ نوٹیفیکیشن جاری کیا جائے گا۔ اور حبیب اکرم صاحب سینئر تجزیہ کار ہمارے ساتھ موجود تھے، آپ کا بہت شکریہ۔ وقاص کاظمی ہمارے نمائندے بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ وقاص کاظمی، اس وقت بتائیے گا کہ تازہ ترین صورتحال کیا دیکھ رہے ہیں آپ؟ جی بالکل، ابھی بھی آزاد کشمیر قانون ساز اسمبلی کا جو اجلاس ہے وہ جاری ہے، تاہم جو ووٹنگ کا عمل ہے اس کا انتظار کیا جا رہا ہے کہ کب وقت پورا ہوگا اور پولنگ ہوگی۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ 1:45 پر یہ پولنگ ہوتی ہے یا نہیں، تاہم جو اجلاس کا عمل ہے وہ جاری ہے، اور ابھی تک صرف چونکہ مقررہ وقت میں چودھری انوار الحق کے کاغذات نامزدگی جمع کروائے گئے ہیں تو وہ بلا مقابلہ آزاد کشمیر کے وزیر اعظم منتخب تو ہو چکے ہیں، تاہم جو قواعد و ضوابط کے تحت ووٹنگ کا عمل رہتا ہے وہ 1:45 پر پورا ہوگا۔ صحیح، ووٹنگ کا عمل 1:45 پر پورا ہوگا۔ وقاص کاظمی، آپ نے تمام تر صورتحال سے آگاہ کیا، آپ کا بہت شکریہ۔